عائشہ، اے عائشہ، کہاں گم ہے تو؟ چل اٹھ کر ہانڈی پکا لے پکڑ سبزی بھی لے آیا ہوں۔ اللہ دیتا نے سبزی والی تھیلی اس کے قریب چارپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے تھیلی اٹھا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کی زندگی میں کبھی اس نے یہ کام نہیں کیے تھے۔ عائشہ صرف 13 برس کی تھی جب اس کے سر سے ماں کا سایہ ہٹ گیا۔ اس کی ماں کو دنیا سے گزرے ہوئے آج 15 روز تھا۔ اب وہ خود کو اس بھری دنیا میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے باقی 2 بہن بھائی اور بھی تھے جو بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ ممتا کی شفقت بھری چھاؤں سے اب یہ محروم تھے۔ اگرچہ باپ موجود تھا مگر وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے اپنے بچوں کی کوئی فکر نہ تھی۔ عائشہ کچن میں کھانا بناتے ہوئے سوچ رہی تھی، ماں تو کہتی تھی کہ میں تجھے پڑھاؤں گی، ابھی تیری عمر کام کرنے کی نہیں ہے، بس تو جی لگا کر پڑھ۔ انہی خیالوں میں اس نے سالن اور کھانا تیار کیا۔ جلدی جلدی اس نے کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی ابا نے ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ اس نے پانی کا گلاس غصے سے زمین پر پٹخا۔ یہ سالن پکایا ہے تو نے؟ اتنی مرچیں اور روٹیاں دیکھ، ساری جلی ہوئی ہیں، میرا تو حلق دکھنے لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اس نے سہم کر باپ کو دیکھا۔ ابو، وہ میں پہلی بار… بس بکواس نہ کر، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ کہا تھا تیری ماں کو رہنے دے پڑھائی، لڑکی ذات ہے، کام دھندے سے لگا، مگر اس جاہل عورت نے میری ایک نہیں مانی۔ اللہ دیتا کے غصیلے انداز سے علی اور نینا بھی سہم گئے تھے۔ اللہ دیتا بڑبڑاتا ہوا سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا، مگر عائشہ آنسو بہاتی رہی۔ اس نے کھینچ کر رانی اور علی کو سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ صرف 13 برس کی ہی تھی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو ماں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ ماں کے جانے سے اس کے نازک کندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری آ پڑی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے، ماں کا چہلم بھی ہو گیا، تاہم وقت نے اس میں سمجھداری پیدا کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ہر کام میں طاق ہو گئی، لیکن ابا کی تیوریاں ہمیشہ چڑھی رہتیں۔ وہ معمولی سی باتوں پر غصہ کرتا اور اکثر بچوں کو بری طرح سے پیٹ دیتا۔ وہ بچوں کو بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ عائشہ نے اسکول جانا بند کر دیا تھا مگر علی کو وہ باقاعدگی سے اسکول بھیجتی تھی۔ رانی صرف 1.5 سال کی تھی۔ وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سارا وقت رانی کے ساتھ گزارتی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اس کی سوچ میں پختگی آ گئی تھی۔ کم عمری میں پیش آنے والے حالات نے اسے خواہشات کو مارنا سکھا دیا تھا۔ بظاہر وہ بچی تھی مگر اپنی سنجیدہ باتوں سے سمجھدار عورت کی طرح لگتی تھی۔ اللہ دیتا لاہور میں کاغذ کی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ ہر 2 ماہ بعد گاؤں کا چکر لگاتا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جاتی، مگر بھلا ہو برابر میں اس کے چاچا کا گھر تھا جو ان سب سے بہت پیار کرتے تھے۔ مختلف مزاج ہونے کے باعث اس کے چاچا اور ابا کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ چاچا اور ابا کے گھر کے درمیان ایک دیوار تھی۔ ابا کے لاہور جاتے ہی چاچا نے وہ دیوار گرا دی، جس پر عائشہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب دونوں گھرانوں کا کھانا پینا تو الگ تھا، مگر چاچا کی نگرانی سے اسے حوصلہ مل گیا تھا۔ ابا لاہور جا کر بچوں کو بالکل بھول گیا تھا۔ گھر کے خرچے کے لیے جو پیسے بھیجتا تھا وہ بھی اس نے بند کر دیے تھے۔ ان حالات میں چاچا نے اپنے 5 بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کا بوجھ بھی اٹھا لیا تھا۔ چاچا تو خوشی خوشی بھائی کے بچوں کو پال رہا تھا، مگر چاچی اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہتی لیکن ان کی آنکھوں سے جھانکتی ناگواری عائشہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ چچی بیچاری بھی کیا کرتی، ان کے اخراجات بھی تو کم نہیں تھے اور آمدنی کا واحد ذریعہ کریانے کی چھوٹی سی دکان تھی جس سے بامشکل ان کا اپنا گزارا ہو پاتا تھا۔ لیکن چچا ان سب کے باوجود اپنے فرائض نبھانے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی کہ 4 ماہ بعد اللہ دیتا کی لاہور سے آمد ان کی زندگی میں پھر سے زہر گھول گئی۔ وہ اپنے ہمراہ ایک عورت بھی لایا تھا۔ سلام کر، یہ تیری ماں ہے، اللہ دیتا نے منہ کھولے کھڑی عائشہ سے کہا۔ سانولا رنگ، موٹے نکوش، معمولی صورت میں ملبوس، یہ اس کی ماں نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں تو بہت خوبصورت تھی۔ عائشہ اپنی ماں پر تو تھی۔ ابا نے غصے سے کہا کہ یہ ہے تیری ماں اور اس کی عزت کرنا، ورنہ میں گھر سے نکال کر باہر کر دوں گا، سمجھی؟ جا سلام کر۔ ابا کی گرجدار آواز سن کر چچی اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں اور بولیں، یہ کون ہے اللہ دیتا؟ بیوی ہے میری، میں نے شادی کر لی ہے اس کے ساتھ۔ اس گھر کو عورت کی ضرورت تھی جو یہ ذمہ داریاں نبھا سکے۔ ماشاءاللہ عائشہ سمجھدار ہے اللہ دیتا، اور پھر وہ اپنی ساری ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہے۔ اس عمر میں تجھے شادی کی کیا ضرورت تھی؟ چچی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ جا یہاں سے، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، تم کو کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں بولنے کی۔ ان بچوں کی خاطر ہی میں نے نکاح کیا ہے۔ بس کر اللہ دیتا، اگر تم کو ایسا ہی احساس ہوتا تو خرچ کیوں بند کیا تھا؟
اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ ہم پر کیوں ڈال دیا تھا؟ چچی نے غصے سے کہا تو اللہ دتا کو جیسے آگ لگ گئی۔ مجھ پر احسان نہیں کیا، نہ گراتے دیوار، نہ سنبھالتے میرے بچے۔ بھرجائی، میں نے کب تم سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ ان کو سنبھال؟ نہ سنبھالتی؟ لو بھلا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اے بھائی میاں، نہ سنبھالتی تو زمانہ باتیں بناتا، احسان ماننے کی بجائے تو گلے پڑ گیا ہے۔ کیسی شرافت ہے، بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، نہ سنبھالتے تو مر گئے ہوتے یہ سب۔ بھرجائی، اپنا منہ بند رکھ، ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرنا بند کر۔ چچی نے چچا کو ساری بات بتائی۔ چچا کو بھی ابا کے فیصلے سے اختلاف تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے دن ہی دیوار پھر سے اٹھ گئی تھی اور یہ سب کچھ کروانے والی زہرہ بی بی تھی، میری سوتیلی ماں۔ دعائیں مانگتی عائشہ کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ عورت کیسی ہے جس نے آتے ساتھ ہی ابا اور چچا میں رنجش پیدا کر دی تھی۔ سخت سردی میں اس رات عائشہ اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں نے برآمدے میں ٹھٹرتے ہوئے گزاری۔ گھر کا واحد کمرہ ابا اور اس کی نئی نویلی دلہن کا تھا۔ عائشہ اور اس کے بہن بھائی برآمدے میں ہی سوتے تھے۔ علی تو پھر تھوڑا بڑا تھا، لیکن رانی بہت چھوٹی تھی۔ اب وہ اپنی بہن کو کیسے بتاتی کہ اس کمرے سے بے دخل کرنے میں ان کی سوتیلی ماں ہی نہیں بلکہ سگا باپ بھی شامل تھا، وہ باپ جو بظاہر بچوں کا خیال رکھنے کے لیے زہرہ بی بی کو بیاہ کر لایا تھا، مگر انہی بچوں کے وجود سے یکسر لاپرواہ تھا۔ گھر کا سارا کام کاج اب بھی عائشہ ہی کرتی تھی، جبکہ سوتیلی ماں تمام دن اس پر حکم چلاتی رہتی۔ مگر ابا کے کام سے واپسی کے وقت وہ سر پر دوپٹہ باندھ کر ہائے ہائے کرتی، روٹیاں پکانے لگتی اور ابا کو لگتا کہ سارا دن وہی کام کرتی رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عائشہ کو ڈانٹ دیتا، جبکہ وہ اپنی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک کر خاموش نظروں سے باپ کو بس دیکھتی رہ جاتی۔ وہ باپ کو نہ بتا پاتے کہ سارا کام وہی کرتی ہے۔ وہ یہ باتیں صرف سوچ سکتی تھی، اگر کہتی تو گھر سے نکال باہر کیا جاتا۔ یوں بھی اب اس کے دل میں ابا کے ساتھ ساتھ زہرہ بی بی کا بھی خوف جگہ بناتا جا رہا تھا۔ زہرہ بی بی کو آئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے، اب تو اسے آرام کی عادت ہو گئی تھی، بس وہ حکم چلاتی رہتی۔ عائشہ، میرے سر میں درد ہے، چائے بنا دے۔ کبھی کہتی سر میں مالش کر دے۔ دن کے کسی وقت بھی وہ عائشہ کو بیٹھنے نہ دیتی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر اگر وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹتی تو اسے جھڑک کر اٹھا دیتی۔ اٹھ، سونے لگی ہے، کام تیرا باپ کرے گا، چل میرے پاؤں دبا، آج تو بدن ٹوٹ رہا ہے۔ اور وہ اپنی اوڑھنی درست کرتے ہوئے زہرہ بی بی کے پیر دبانے لگتی۔ پیر دباتے ہوئے وہ نیند سے بے حال ہو جاتی۔ نیند بھری آنکھوں کو بمشکل کھولے وہ زہرہ بی بی کی خدمت میں مصروف رہتی، جبکہ زہرہ بی بی خراٹے بھر رہی ہوتی۔ جب کروٹ بدلتی تو عائشہ کو دیکھ کر ڈانٹ دیتی، ہٹی کٹی ہے، پر تیرے ہاتھوں میں دم نہیں، چل جا سو جا، کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کر پاتی۔ عائشہ بے بسی سے اپنے دکھتے ہاتھوں کو رگڑتی رہ جاتی اور اپنے ٹوٹتے بدن کے ساتھ چارپائی پر جا کر رانی کے ساتھ سو جاتی۔ اس دن علی اسکول گیا ہوا تھا، عائشہ گھر میں رانی کے ساتھ اکیلی تھی۔ زہرہ بی بی محلے میں گئی ہوئی تھی، ویسے بھی ان کا من پسند مشغلہ تھا کہ جب تک وہ سارے محلے کے گھروں میں چغلیاں نہ کر لیتی اسے سکون نہ ملتا۔ عائشہ رانی کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ اس کے کانوں میں سبزی والے کی آواز آئی، رانی تو یہاں بیٹھ کر کھیل، میں سبزی لے آؤں، اماں تو پتہ نہیں کب واپس آئے گی، چاچا ذرا رک سبزی دیتا جا۔ جو ہی وہ سبزی لے کر مڑی، اس کی نظر برابر والے گھر سے نکلتی زہرہ بی بی پر پڑی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری دیکھ کر عائشہ کا دل لرز گیا۔ وہ جانتی تھی اب اس کی خیر نہیں۔ بول، کیا کر رہی تھی تو؟ اماں، وہ میں سبزی لینے گئی تھی۔ بکواس بند کر، سبزی لینے گئی تھی یا آنکھ مٹکا کرنے گئی تھی؟ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں تیری چلاکیوں کو۔ نہیں ماں، یہ دیکھ، میں سبزی لے کر آئی ہوں۔ کیا سمجھتی ہے تو مجھے بیوقوف بنا لے گی؟ میں تیری باتوں میں نہیں آنے والی، تو میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ تیرا باپ آئے گا تو دیکھنا تیری کیسی درگت بنواتی ہوں۔ اماں، میں تو صرف سبزی لے رہی تھی۔ زہرہ بی بی نے زوردار تماچا عائشہ کے منہ پر دے مارا۔ بدتمیز، زبان چلاتی ہے۔ عائشہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ کیسے کیسے الزام لگ رہے تھے اس کی ذات پر، اور وہ اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر پا رہی تھی۔ اب رونا مچا کر نحوست پھیلا رکھی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانے کا انتظام کر، ابھی کچھ دیر میں تیری ماں کی دوسری یاجوج مجوج فوج آ جائے گی، خود تو مر گئی، میری جان عذاب میں ڈال گئی۔ زہرہ بی بی سے جھنجھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ زندگی روز بروز مشکل ہوتی جا رہی تھی اور وہ اب اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کا جی چاہتا اسے اس قید سے رہائی مل جائے۔
اگر وہ تنہا ہوتی تو کب کی جا چکی ہوتی، مگر رانی کا خیال آتا تو کلیجہ کٹ کر رہ جاتا۔ سوچتی میرے بعد رانی کا کیا ہوگا، علی کس حال میں رہے گا۔ اماں کی روح تڑپ جائے گی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر وہ سوتیلی ماں کا ہر ظلم برداشت کرتی رہی، لیکن کب تک؟ اس کی عمر اور سوچ پختہ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سوچے بنا بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز بھی معمولی سی بات پر اماں نے ہنگامہ برپا کر دیا، اسے بری طرح سے پیٹ دیا۔ عائشہ کو پیٹنے کے بعد جب زہرہ بی بی محلے کے راؤنڈ پر نکلی تو عائشہ نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک تھیلی میں رانی کے چند پرانے کپڑے ڈال لیے اور ایک جوڑا اپنا رکھ کر رانی کو سینے سے لگایا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا جنت نما گھر جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کی سوتیلی ماں کی وجہ سے یہ گھر جہنم بن گیا تھا۔ علی کو اللہ کے سپرد کر کے عائشہ نے الوداعی نظر اپنے گھر پر ڈالی اور باہر نکل آئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ آبادی سے کافی دور آ چکی تھی کہ ایک رکشہ اس کے قریب آ کر رکا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے کے سوال پر وہ چونکی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں اپنی پھوپھی کا خیال آیا، جو 2-3 گاؤں چھوڑ کر نذیرہ آباد میں رہتی تھی۔ دوپٹے کے پلو سے بندھا 100 کا نوٹ کھول کر اس نے رکشے والے کی طرف بڑھایا۔ مجھے نذیرہ آباد جانا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ رانی کو سنبھالتے ہوئے رکشے میں بیٹھ گئی۔ پھوپھی آسیہ اس کی بڑی پھپھو تھی، مزاج میں بالکل ابا پر گئی تھی۔ ابا سے کسی بات پر خفا تھی، اس لیے بہت کم ان کے گھر آتی تھی، لیکن اس وقت عائشہ کو اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نظر نہ آیا۔ پھوپھی آسیہ نے جب اس کو دیکھا تو بری طرح سے پیش آئی اور کہا اسی وقت واپس اپنے گھر چلی جا، میں تجھے ایک دن بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس نے پھوپھی کی بڑی منتیں کیں، لیکن پھوپھی نے اس کی ایک نہ سنی اور گھر سے باہر کیا۔ پھوپھی نے اپنے بڑے بیٹے راشد کو کہا کہ واپس اس کو اس کے گھر چھوڑاؤ، پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے۔ پھوپھی آسیہ کی یہ باتیں سن کر وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، لیکن ان پر میری آہوں اور سسکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ واپس آئی تو اماں نے وویلا مچایا ہوا تھا، پورے محلے میں مشہور کر دیا کہ عائشہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے راشد بھائی کا، انہوں نے بات سنبھال لی۔ پھپھو نے بھی کال کر کے بتایا کہ عائشہ میرے پاس تھی۔ پھوپھی نے کہا وہ تمہارے ظلم نہیں سہ سکتی، اس لیے میرے گھر چلی آئی، پر میں نے اس کو واپس بھیج دیا ہے۔ زہرہ بی بی میری شکل دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ اتنی غیرت والی تھی تو نہر میں ڈوب کر جان دے دیتی، واپس کیوں آئی؟ عائشہ خاموشی سے ماں کا طنزیہ باتیں سن رہی تھی۔ اب یہی طنز اس نے سننا تھا۔ اس نے گھر کا نظام ایک بار پھر سنبھال لیا۔ ایک روز وہ رانی کے کپڑے بدلنے لگی تو اس کے جسم پر جگہ جگہ پڑے نیل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا رانی؟ وہ میں گر گئی تھی باجی، اس کے لہجے میں موجود خوف اور آنکھیں جھوٹ کھا رہی تھیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ ادھر دیکھو میری طرف، تمہیں اماں مارتی ہے؟ عائشہ نے اس کا چہرہ اوپر کر کے کہا۔ رانی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ ہاں باجی، پتہ ہے علی کو بھی اماں نے گرم چمٹے سے مارا تھا۔ عائشہ تڑپ گئی۔ اس نے فوراً علی کو بازو سے پکڑ کر سامنے کیا، جو چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن پر جلنے کا نشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے دونوں بہن بھائیوں کو باہوں میں بھر لیا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو، میں صرف ایک دن کے لیے یہاں نہیں تھی تو تم لوگوں پر کتنا ظلم ہوا۔ وہ تینوں سسک رہے تھے، جبکہ آسمان ان کی بے بسی پر خاموش تھا اور زمین ان کے وجود کا بوجھ لیے کھڑی تھی۔ وقت تو بس گزرتا ہے، گزرتا چلا جاتا ہے۔ انہی دنوں ابا کے دور کے رشتہ دار اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کا رشتہ لے آئے۔ زہرہ بی بی تو راضی نہ تھی، مگر بیبی آنٹی بھی جوں کی طرح چمٹی تو رشتہ لے ہی ڈالا۔ ابا نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ عائشہ بے شمار خدشات کا شکار تھی۔ ایک تو اسے مستقبل کی فکر تھی اور دوسری طرف اس کے معصوم بہن بھائی بھی تھے جو زہرہ بی بی کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ابا کے خوف سے انکار نہ کر سکی۔ وہ بہت پریشان رخصت ہو کر اپنے شوہر حمزہ کے گھر آ گئی۔ حمزہ خوبرو اور اس کا ہم عمر تھا۔ اس نے اور اس کے گھر والوں نے عائشہ کا بہت خیال رکھا، یوں تقدیر نے یکا یک اس پر خوشیوں کے در کھول دیے تھے۔ اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا گیا تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی اتنی محبتیں پا کر نہال سی ہو گئی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یہ خوشی وقتی ہے، ابھی تقدیر نے ایک اور امتحان لینا ہے۔ اس بار جب وہ میکے گئی تو رانی اور علی کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس لے آئی۔ دونوں بہن بھائی مہینہ بھر اس کے ساتھ رہے، پھر ابا ان دونوں کو لینے کے لیے واپس آ گئے۔ ابا نے میرے سسرال والوں کو کہا کہ زہرہ بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بچوں کو بہت یاد کر رہی ہے۔
عائشہ نے دونوں بہن بھائیوں کو گلے لگایا اور خوب پیار کر کے ابا کے ساتھ رخصت کر دیا، حالانکہ اس کا دل انجانے خوف اور وہم سے دھڑک رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ زہرہ بی بی میرے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، وہ کب ان کو یاد کر رہی ہوگی۔ دونوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کے لبوں پر یہی دعا تھی کہ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو رانی کی یاد اسے بار بار آ رہی تھی۔ رانی کی یاد سے وہ بے چین تھی، تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی گڑیا رانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے گی، بلکہ اس نے حمزہ سے بھی کہا، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو کر سو گئی، مگر تھوڑی دیر بعد چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ حمزہ گھبرا کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا عائشہ؟ اس نے سہمی ہوئی عائشہ سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ حمزہ، میری رانی، میری گڑیا، خدا کے لیے اسے بچا لو، وہ مار ڈالے گی اسے، وہ ڈائن مار ڈالے گی۔ وہ سسک اٹھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہے، ہم رانی کو لے آئیں گے، پریشان مت ہو۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تو خاموش ہو گئی۔ حمزہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن وہ تمام رات جاگتی رہی، اپنی بہن کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ اگلی صبح عائشہ جاگی تو اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ رات کو اس نے خواب بھی بہت برا دیکھا تھا۔ وہ دعائیں مانگتی کام نپٹا رہی تھی۔ ایک ایک لمحہ اس کے لیے اذیت بن کر گزر رہا تھا۔ انجانا سا خوف اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ ساس نے عائشہ کے چہرے کو دیکھا تو اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود باقی کام نپٹانے لگی۔ دوپہر کے 2 بجے تھے، اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس کا دل وہموں اور اندیشوں میں گھر گیا۔ ہیلو، کون؟ بامشکل اس کے منہ سے نکلا۔ عائشہ، ہماری رانی مر گئی۔ دوسری طرف سے ابا کی بین کرتی ہوئی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا، وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں نہیں، میری رانی، میری گڑیا رانی، نہیں، وہ مر نہیں سکتی۔ ابا جھوٹ بولتا ہے، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس کے رونے کی آواز سن کر بیبی آنٹی بھی دوڑی دوڑی چلی آئیں۔ عائشہ، کیا ہوا ہے؟ عائشہ آنٹی کے گلے لگ کر مچل اٹھی۔ آنٹی، میری گڑیا، میری رانی اس دنیا میں نہیں رہی، میں مر جاؤں گی آنٹی۔ اسے کہو نا آنٹی، ایسا نہ کہیں، ابا سے کہو ایک بار کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ صدمے سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو پھر سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میری رانی نہیں مر سکتی۔ مگر یہ سچ تھا، رانی مر چکی تھی، اسے قتل کیا گیا تھا، اور اسے مارنے والی کوئی اور نہیں، زہرہ بی بی تھی۔ لیکن اس نے اقرار نہیں کیا تھا۔ پورے گاؤں میں ایک کہرام سا برپا تھا۔ اس روز رانی کو بہت تیز بخار تھا۔ علی ورک شاپ پر گیا ہوا تھا۔ بیمار ہونے کے باوجود رانی نے گھر کے تمام کام کیے۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ زہرہ بی بی نے اسے دوبارہ چائے بنانے کا کہا۔ بیماری نے 7 سالہ رانی کو کمزور کر دیا تھا۔ اس نے چارپائی سے اٹھنا چاہا مگر نیچے گر گئی۔ حکم نہ ماننے پر زہرہ بی بی کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اس نے دروازے کو کنڈی چڑھائی، رانی کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے واحد کمرے میں لے گئی۔ بھری دوپہر کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھیں۔ مکر کرتی ہے، کام سے جان چھڑاتی ہے، میرا حکم نہیں مانتی۔ دیکھنا، میں آج تیرا ایسا حشر کروں گی کہ تو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ زہرہ بی بی نے غصے سے رانی کو دھکا دیا۔ رانی کا سر دیوار سے لگا، اسی وقت اس کے سر سے فوارے کی طرح خون نکلنا شروع ہوا۔ زہرہ بی بی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ خون نکلتی رانی کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کو اور مار رہی تھی۔ مجھے مت مارو ماں، میں نہیں روں گی، میں تیری ہر بات مانوں گی، اللہ کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ مگر اس ظالم پر اس کی التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو اور مارنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں رانی کی روح اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ زہرہ بیگم نے جلدی جلدی اپنے اور رانی کے خون آلودہ کپڑے اتارے اور نئے کپڑے پہنائے۔ زمین پر خون اس نے اچھی طرح صاف کیا، اور باہر برآمدے میں نکل کر اس نے کہرام مچا دیا۔ رونے اور پیٹنے لگی، کہنے لگی کہ رانی چھت سے گر کر مر گئی ہے، لیکن اس انسانیت سوز ظلم پر قدرت کیسے خاموش رہتی۔ چند دن بعد ہی زہرہ بی بی آگ لگ کر ہلاک ہو گئی۔ نہ جانے آگ اس کو کیسے لگی تھی۔ وہ کھانا بنا رہی تھی کہ آگ بھڑک اٹھی، اور آگ کے شعلوں نے بری طرح زہرہ بی بی کو سر سے لے کر پیر تک اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جب تک کوئی بچانے کے لیے آتا، زہرہ بی بی کی موت واقع ہو چکی تھی۔ قدرت نے رانی کا بدلہ لے لیا تھا۔ جس تکلیف سے زہرہ بی بی نے رانی کو قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا کر اس دنیا سے اٹھایا تھا۔ بے شک خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے،